حالات علی ابن ابطین کون تھے؟ دشمن کے، وہ بات اشاروں میں ہی کہوں گا، ہارون کو صفوان جمال اونٹ دیتے تھے کرائے پر، جیسے آج کل یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو ٹرانسپورٹ فراہم کرتی ہیں، کوئی کالج نہیں خریدتا ٹرانسپورٹ کا، تو بہت بڑی تعداد میں ان کا اونٹ کرایہ دیتے تھے۔ امام نے کہا تمہاری سب باتیں اچھی ہیں، یہ اچھی بات نہیں جو تم اونٹ دیتے ہو، سنا ہے نا واقعہ یاد دلا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ہم کوئی اسے جنگ ون کے لیے تھوڑی دیتے ہیں، نہ کسی گناہ کے لیے، حج کے لیے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اچھی بات نہیں، یہ بتاؤ کہ جو اونٹ کرایہ پہ دیتے ہو تو جب تک واپس نہ آئے تمہیں کرایہ نہ ملے تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ ہارون وہیں مر جائے یا آ کے کرایہ دے؟ مولا آ کے کرایہ دے، تو پھر تم ظالم کی زندگی کے طولانی ہونے کے خواہش چھوڑ دیا۔ ہارون نے بلایا کہ مجھے سب پتا ہے، جرابے کا بہانہ کیا کیا کیا، سب پتا ہے، تم سے کس نے کہا ہے، مگر تم نے اتنے دن خدمت کی ہے۔ کبھی کبھی اس پر شرافت طاری ہو جاتی تھی۔ بنی ہاشم کی نسل تھی نا بنی عباس، البتہ ہمیشہ اس نسل نے دھوکہ دیا ہے۔ امام نے گورنر بنایا، دھوکہ دیا۔ امام حسن نے سردار میں شامل کیا، دھوکہ دیا۔ ان کا کام تھا، یہ حسد کا شکار تھے بنی عباس، بنی زہرا سے، بنو علی سے، کرائے پہ مت دو۔ ایک طرف روکا، دوسری طرف علی ابن ابطین کو پڑھا لکھا کے عالم تھے، وہ ٹرین کر کے ہارون کے ہاں بھیجا، اور ایسا ٹرین کر کے بھیجا کہ وہ وزیر بلکہ وزیر اعظم تک پہنچ گئے۔ لہذا میرے عزیزو، سیاست کرنا دین کے خلاف ہے، مذہب یہ نہیں کہتا۔ سیاست کرو مگر دین کو بچانے کے لیے اور علی والوں کو بچانے کے لیے کرو، حکومت سے علی والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرو۔ علی ابن ابطین وزیر اعظم بن گئے تھے، عاجز تھے دربار کے ظلم و ستم کا، مولا مجھے چھوڑ دیجیے، بہت تھک گیا ہوں۔ ساتھ میں ہم نے کہا کہ تمہارا وہاں رہنا میرے لیے تسلی کا باعث ہے، بہت بڑی بات ہے، چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا۔ مولانا بنصری اللہ عنہ کا جملہ کہتے تھے کہ دنیا تم پر حرام نہیں ہے، اتنی دنیا لیجیے جو دین کے پیمانے میں آ جائے، جو دین کے پیمانے سے باہر نکلے وہ دنیا نہ لیجیے۔ علی بن ابطین کو یہاں پہنچایا تو شرط بھی رکھی تھی، کہا تھا اب آپ تھک گئے ہیں، اب آپ سلوات بھی خود سے نہیں بھیج رہے ہیں، میں پڑھ کے نہیں تھکا، آپ سن کے تھک گئے ہیں۔ مولانا گاڑی چھوڑیں گے، میں نے پہلی تبدیل کر لی، بیگ لیگ بھاگ لوں گا، کھانا پیک کر دیجیے گا۔ ہنسے ہیں آپ تو سنانا تو ہے ہی ہے۔ اس وقت گزرتا جا رہا، ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، ایک صاحب غزل بدن مثنوی لے کے آ گئے۔ غزل میں 10-20 شعر ہوتے ہیں، وہ ان کے 10 20 30 40 مثنوی کی تعداد میں، اور آواز بھی تانسین کے چچا کی۔ مشاعرے سے ایک آدمی پیچھے سے تگڑا سے میرے جیسا کھڑا ہوا، لٹ لے کے، ابھی بھی باندھے، سمجھ گیا دیہاتی ہے، لٹ لے کھڑا ہوا، اناڑی بھی نہیں سمجھ گیا کیا ہونے والا، کہنے بیٹھیے بس آخری شعر زحمت تمام۔ آپ سے کہہ دوں جب کوئی شاعر ہے آخری شعر زحمت تمام تو دھوکے بنائیے گا، مقطع کے نام سے شعر اور سنائے۔ میرا جیسا کوئی بولنے والا ممبر سے کہتا 2 جملے دھوکہ نہ کھائیے گا، ان کا ایک جملہ کتنے کلومیٹر لمبا ہے۔ کہا حضور بیٹھیے بس زحمت تمام۔ کہا حضور دیہاتی، حضور آپ ہیں مہمان، آپ پڑھیے، میں تو آپ کے میزبان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے۔ مہمان صلوات بھیجیں محمد۔ اب جناب کی سیرت سے یہ نہ مان لیجیے، تب تمہاری ضرورت ہے سیاست میں جاؤ، ہر پارٹی میں جاؤ، تاکہ جو حکومت نہ آئے اس میں تم رہو، مگر تم علی ابن ابطین بن کے رہو، دوسروں کو پہنچانے کے لیے تم رہو، خدا تم کو پہنچاتا رہے گا۔ اس لیے نہ جاؤ کہ وقتی زمین پہ قبضہ کر لیں، اس لیے نہ جاؤ کہ کوئی ٹھیکہ وصول لیں، اس لیے جاؤ کہ آئیں گے تو 4 کو ٹھیکے دلوائیں گے، تمہیں اللہ دلوائے گا۔ اس لیے جاؤ کہ 4 کو نوکری دلوائیں گے، تمہیں اللہ روزی دے گا۔ اس لیے جاؤ کہ 4 بے گناہوں کو جیل سے چھڑائیں گے، تمہیں اللہ بچائے گا، جہنم سے بچائے گا۔
امام نے کہا علی اب 3 تم ایک وعدہ کرو، میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. تم وعدہ کرو کہ اپنے اقتدار کا فائدہ ہمیشہ مومنین کو پہنچاتے رہو گے، انہیں مصیبتوں سے بچاتے رہو گے، انہیں فائدوں تک پہنچاتے رہو گے. تم ایک وعدہ کرو، میں 3 وعدے کرتا ہوں. پہلا وعدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تمہیں کبھی قید کی تاریکی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ اس دنیا میں تمہیں کبھی تلوار کی گرمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. حکومتیں کیا کرتی ہے کہ تمہیں آخرت میں جہنم کی آگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تم ہمارے والوں کے کام آتے رہو، ہم تمہارے دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آگے بڑھائیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد و سیرت کے نمونے ہیں. چھپانے کی کوشش کے باوجود اللہ نے انتظام کیا، سیرت ہم تک پہنچی ہے. مگر ایک طرف ظالم تھے جو ان کے فضیلتیں چھپا رہے تھے، دوسری طرف ہم نے بھی ائمہ تلخ ہے، ظلم کیا ہے. ہمارے پاس اب کتاب پڑھنا نہیں ہے، بزرگوں کے پاس بھی بتانے کے لیے کچھ کم بچہ ہے، اور بتانے جائیں تو سنتا کون ہے. محلے کے مولوی صاحب ذریعہ تھے، اب وہ کچھ واز کرتے ہیں تو وہ عام بات کہیں گے کہ غصب حرام ہے. جو صاحب غصب کے بیٹھے ہیں بہن کا، وہ کہیں گے مجھ پر چھینٹا کشتی کر رہے تھے، تو اس کی بھی نہیں سنی جاتی. تو اب دین پہنچنے کا ذریعہ کیا بچا؟ نہ کتاب پڑھیں، نہ عالم کو سنیں، نہ محلے کے بزرگوں کو، نہ گھر کے بزرگوں کو. ایک ہی جگہ بچی ہے مجلس اعظم. پورا دین اسی سے آپ تک پہنچنا ہے. اگر اس کو اپنی پسند کے دائرے میں محدود کر لیا کہ جو مجھے پسند ہے وہ پڑھا جائے، بہت قیمتی بات، بہت کم لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو مجھے پسند ہے وہ پڑھا جائے، تو میرے بھائی آپ کی پسند آپ کے معلومات کے دائرے سے اندر ہوگی. اگر آپ نے آگرے کا پیٹھا نہیں کھایا ہے تو آپ کیا جانے مزہ کیسا ہوتا ہے. تو آپ جو فرمائش کریں گے وہ مثلاً دلی کی نہاری کے کر دیں گے، لیکن آگرے کے اچھا لگتا برا لگتا آپ نے کھائی نہیں، آپ کیا جانے. تو آپ جو پسند یا ناپسند کریں، مجھے نہیں اچھی لگتی ریوڑی لکھنؤ کی، مجھے آگرے کا پیٹھا بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ نے دونوں کھائیں، آپ جانتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں. لیکن آپ امریکہ کا برگر کا معذ اللہ حرام خور جانور کا جو پیدائشی حرام ہے اس کا برگر آپ نے کھایا ہی نہیں، تو آپ کیا جانے کہ آپ کہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا. آپ جانتے ہیں حرام ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پسند اور ناپسند معلومات کے دائرے کے اندر سے ہوتی ہے. اگر آپ نے مجلس کو اپنی پسند کے دائرے میں باندھ لیا تو جو آپ کے معلومات نہیں ہیں وہ آپ تک کیسے پہنچیں گے. کہہ لیا ہے پھر غور کیجیے، چھوڑ دیجیے. مجلس میں عقائد بھی بیان ہو، مجلس میں تاریخ بھی بیان ہو، مجلس میں سیرت بھی بیان ہو، مجلس میں احکام بھی بیان ہو، مجلس میں اخلاق بھی بیان ہو. اور جوانوں سے کہتا آیا ہوں، کئی برس سے کہہ رہا ہوں، ایک مجلس بچی ہے تو اس میں بھی باہر آ کے 40 میں آپ دیکھیے آدھا مجمع سے کم فرش پہ ہوتا ہے، آدھے مجمع زیادہ کرسیوں پہ ہوتا ہے. سوشل گیدرنگ بن گیا ہے. تو دین کہاں سے سیکھو گے؟ انجمن کے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ باہر کھڑے ہو انتظار کرتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہو جائے گی ماتم کریں گے، تو آپ تک دین کیسے پہنچے گا؟ خدا کے لیے فرض ادا کو باقی رکھیے، خدا کے لیے فرض ادا پہ آ کے بیٹھا کیجیے، خدا کے لیے مجلس کو اپنی پسند میں محدود نہ کیجیے، خدا کے لیے ممبر پہ ہر ایک کو نہ بٹھائیے، خدا کے لیے ہر ایک کی بات کو فوراً قبول نہ کیجیے. عقل و شعور و دین کے اوپر پرکھ کے مانیے تاکہ اللہ کی بات آپ تک پہنچتی رہے، رسول اللہ کی بات آپ تک پہنچتی رہے، علی کی بات آپ تک پہنچتی رہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں. ایک صلوات مل جل کے بھیجتے ہیں. ترین حالات میں ہمارے ساتھ میں امام کی زندگی گزری ہے. میں نمونے رکھنا چاہتا تھا کیسے شیعوں کو بچایا، کیسے دین کو بچایا، کیسے اپنے تربیت دی، کیسے خود تکلیفیں اٹھا کے دوسروں کو مصیبت. بہت کچھ ہے ان کی سیرت میں، بس میں ختم کرتا ہوں. ابھی آپ نے مرثیہ سنا ہے، قید خانے میں زندگی گزاری گئی. میں نے ایک لفظ پڑھا، میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا. قید خانے ظالم طرح طرح کے بناتے تھے. ایک کنویں جیسا قید خانہ ہوتا تھا، اتنا گہرا کہ اوپر دکھائی نہ دے، اور اتنا تنگ کہ آدمی لیٹ نہ سکے. امام کو جس قید خانے میں رکھا گیا، قید خانوں میں ایسے قید خانے نہیں تھے.
الگ الگ قید خانوں میں الگ الگ ظالموں کے حوالے کیا گیا ہے. امام کا کردار اور ظالموں کو روک دیتا تھا ظلم سے بھی. آخر سندھی ابن شاہد کے جو اس کا نام صحیح ہو کمبخت ملعون کا اس نے شہید کیا ہے. اس کے خطر شہید ہوئے تو وہ بدلتے تھے قید خانے. ان میں کچھ وہ بھی ہوتے تھے جو امام کو ظلم کے لیے رکھے گئے تھے لیکن امام کو دیکھ کے ظلم نہیں کرتے تھے. راوی کہتا ہے انہیں میں شہید کے بعد 4 مہینے ان کو وہاں رکھا گیا. آخر سندھی ابن شاہد شہید کیا ہے. کسی کے پاس کو ملنے گیا تھا, اوپر بیٹھا تھا, وہ دیکھو دور دیکھو, خیر میں تمہیں کیا دکھائی دے رہا, پھر چادر پڑی, غور سے دیکھو, غور سے دیکھو, کوئی جسم اس کے اندر سدے میں پڑا ہے کا کوئی اور نہیں ہے. بغداد میں پناہ تھے, اللہ کو مدینے میں تھا. یہ بھی غریب ہوا اللہ. کئی بار زہر دیا گیا, ہر بار زہر اثر کر رہا تھا. رسول اللہ کو بھی کئی بار زہر دیا گیا. آخری زہر جب دیا گیا ہے تو آپ کی شہادت ہوئی, رسول کی وفات نہیں ہوئی, شہادت ہوئی. ایسے ان کو کئی بار زہر دیا گیا, آخری زہر دیا گیا. مختلف روایتیں ہیں. دیکھتا تھا ظالم, دیکھو زہر کا اثر کیا ہوا. ویسے ظالم کا نمائندہ آیا انہوں نے کہا مجھے معلوم کیا دیکھنے آیا, دیکھنا چاہتے ہو کہا تم نے دیکھنا چاہ دیکھ لو. اس کے بعد زہر کا اثر ہوا کہ پورا جسم نیلا ہو گیا, جسم متورم ہو گیا. مولا علی کی شب شہادت کے لیے روایت اس طرح کی کہ زہر کے اثر سے کبھی پیر پھیلاتے تھے, کبھی سمیٹ لیتے تھے, کبھی ہاتھ کھولتے تھے, کبھی سمیٹ لیتے تھے. ارے کم سے کم بیٹیاں تو تھیں, بیٹے تو تھے. قادر علی کا بیٹا اکیلا زہر میں ڈوبا ہوا, تڑپے تو کوئی پانی دینے والا نہیں, بے چین ہو تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. بس ختم کرتا ہوں, شہید کر دیے گئے. اکیلے ہیں ظالموں نے یہ دکھانے کے لیے اور ظلم کو اور آگے بڑھانے کے لیے جنازہ دفن نہیں کیا. ارے بغداد کے پل پہ لا کے رکھ دیا. زند علی کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا بغداد میں دریا کے پل پر علی والے, حسین والے, ہزار موسیٰ والے آگے ماتم کرتے ہیں. مگر وہ ظلم کا دور تھا, ماتم کرنے کی گنجائش کہاں تھی. خود چاہنے والوں نے یا خود ظالموں نے مجبور ہو کے دفن کیا. آپ ہم سب بے چین میں بات ختم کر رہا ہوں. مولا آپ کو زہر دیا گیا, مولا آپ کا جنازہ لاوارثوں کی طرح لا کے رکھا گیا, مگر مولا آپ کو پیاسا بھوکا شہید نہیں کیا گیا. آپ کے سینے پہ البتہ یہ روایت بھی ہے, ایک روایت یہ بھی ہے کہ چادر میں لپیٹ کے اس طرح سے دبایا گیا تھا کہ نچڑ کے دم نکل گیا. مگر پھر کہوں گا شہادت کے بعد گھوڑے تو نہیں دوڑائے گئے. کربلا میں فاطمہ کا لال, گھوڑے ادھر سے ادھر. ارے پاؤں میں مردم زہرا کے جسم کا تبرک خاک کربلا پہ تقسیم ہو رہا ہے. پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے. بیٹا مجبور سر جھکائے کھڑا ہے, بہن تڑپ رہی ہے مجھے کچل ڈالو, میرے بھیا کو چھوڑ دو. ارے مصعب جعفر کا تابوت تو اٹھا, حسین کا جنازہ تو بے گل و کفن کربلا میں پڑا. واہ حسینہ, واہ مصعب جعفرہ, واہ محمدہ, واہ فاطمہ, واہ علیہ. سلام اے فرزند مصعب جعفر, زمانے کے امام, آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. ماتم مظلومین کربلا, مطلب ماتم مظلومین اہل بیت, ماتم معصوم کھانا نہ دے سکے مولا کے جنازے کو. آئیے اس کی شبیہ کو کاندھا دے کے کچھ تو اپنے دل کی جذبے کو